اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی اس قصص الانبیاء میں بہت اہم باتیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کا نالج بھی لیں گے، جیسے کہ ہم اپنے نبیوں کے قصوں میں لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، آج ہم نے سیکھنا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کیا ہے۔ ہمیں ویسے تو سارے مہینوں کے نام آتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یعنی ہم پورے 12 مہینوں کو لے کے آتے ہیں، لیکن اسلامی مہینے کون سے ہیں اور اسلامی کیلنڈر کیا ہے، یعنی یہ کیوں ہے، کس طرح سے ہے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے میں پہلے آپ کو اسلامی مہینوں کے نام بتاؤں گی۔ جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا نام یاد کرتے ہیں پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے، اور اب آگے والی جو عید الفطر ہے ہماری، وہ رمضان کے بعد آتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو عید آتی ہے، جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، قربانی والی عید کہتے ہیں، وہ ذی الحجہ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلا مہینہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اچھا، یہ ہمارے 12 مہینے ہیں جو اسلامی کیلنڈر کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام سے قبل یعنی عربوں کے پاس اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ انہیں اگرچہ 12 قمری مہینے معلوم تھے۔ قمری کا مطلب چاند سے ہوتا ہے، جس کو عربک میں قمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت کا حساب اہم واقعات کے حوالے سے کرتے تھے، یعنی فلاں بات فلاں اہم واقعے سے پہلے یا بعد کی ہے۔ مثلاً عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کا واقعہ مدت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ 12 قمری مہینوں پر مبنی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حجۃ الوداع کے موقع پر رکھی، اور بتایا کہ لوگوں نے مہینوں کے حساب میں جو خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں، اللہ نے ان کو اس حج کے ساتھ درست کر دیا ہے۔ اس کیلنڈر کو آخری شکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ انہیں ایک قانونی دستاویز موصول ہوا جس میں تاریخ ماہ شعبان لکھی ہوئی تھی۔ اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے مراد اسی سال کا ماہ شعبان ہے یا بعد کے سال کا ماہ شعبان مراد ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور مسلمانوں کے لیے نئے کیلنڈر کا آغاز کس تاریخ سے کیا جائے، بہت سوچ و بچار کے بعد طے پایا کہ اسلامی کیلنڈر کے لیے واقعہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ 13 نبوت کے ذی الحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا۔ اس کے لیے اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ بات تو کلیئر ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا تھا؟ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس کے بعد کے مہینوں کے نام یہ ہیں، یعنی جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے۔ محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ زمین کے گرد چاند کا چکر 354 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسی لیے اسلامی قمری سال
354 دنوں کا ہوتا ہے، یعنی 354 دنوں کا ہوتا ہے۔ ہر قمری مہینے یعنی ہر قمری مہینہ نئے چاند سے شروع ہوتا ہے، اور ایک مہینہ جو کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، یعنی قمری مہینہ 29 سے کم اور 30 سے زیادہ دنوں کا نہیں ہوتا۔ اسلامی کیلنڈر کے لیے انگریزی زبان کے حروف AH یعنی آفٹر ہجرہ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ مطلب ہے بعد از ہجرت، یعنی جیسا کہ مغربی کیلنڈر کے لیے AD استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اینو ڈومینی کا مخفف ہے، جس کے معنی ہے بعد از سال خداوند، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا سال۔ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تمام اسلامی معاملات کی تاریخوں کا تعین اسی سے ہوتا ہے، مثلا رمضان کے روزے اور حج کی تاریخیں اور عیدین وغیرہ، یعنی کہ دونوں عیدوں کے بارے میں بھی اسی میں ہی بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اب کرنا کیا ہے، اسلامی کیلنڈر کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اب جو یاد کرنے والی بات ہے وہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، جو 12 ہم نے یاد کرنے۔ اب آپ کے ہوم ورک میں یہ چیز شامل ہے پیارے بچوں کہ آپ نے اسلامی 12 مہینوں کے نام زبانی یاد کرنے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھانے ہیں اور سمجھانے ہیں، یہ کس لیے رکھے جاتے ہیں اور یہ کس لیے اور کہاں سے یہ آئے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے بارے میں جان کے اچھا لگا نا؟ اب ہم دوسروں کو یہ بتانے کے لیے زیادہ مشکل ہمیں نہیں لگے گا۔ اینو ڈومینی جو تھا کا مخفف جو ہے، اس کو ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے، یہ ہمیں اچھا سے سمجھ نہیں آتا، یعنی AD کا جو استعمال ہے یہ مجھے اتنا اچھا نہیں آتا، آپ یعنی کہ اس طرح سے استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آگے بھی ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سنیں گے جو ہم نے پہلے اس طرح سے نہیں بتا دی، اس لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں اور آپ مزید اسلام کے بارے میں اور قصص الانبیاء کے بارے میں جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔